سب کو السلام علیکم۔ رمضان کے مہینے میں سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم اس لائق نہیں ہے کہ یا اللہ آپ سے مانگے، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقت والا مسلمان بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں حقیقت والا ایمان والا بنا دیجئے۔ یہ الہ العالمین یہ رمضان کے بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، یا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ یا اللہ تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا، یا اللہ ہمارے رمضان فرما لیجئے۔ یا اللہ جن لوگوں نے روزہ رکھا انہیں بھی قبول فرما، جو روزہ رکھنے سے عاجز رہے یا اللہ جو روزہ نہیں رکھ سکے یا اللہ انہیں بھی یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لیجئے۔ ہمارے نمازوں کو قبول فرما، ہمارے تراویح کو قبول فرما، ہمارے عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار قبول فرما، ہمارے تلاوت کلام پاک قبول فرما۔ یا الہ العالمین یا اللہ یہ شب قدر کی آخری شب قدر باقی رہ گئی ہے، یا اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اگر ہم سب کو شب قدر مل گئی یا اللہ 80 برس کے اللہ عبادتیں مل جائیں گی۔ یا الہ العالمین آپ کے بس میں سب کچھ ہے، آپ اگر چاہے تو یا اللہ ہمیں دولت مل سکتی ہے، ہم کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ الہ العالمین یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس سال کا رمضان نصیب فرمایا، یا اللہ گزشتہ سال کا رمضان بھی ہمیں نصیب فرمایا، اس سے پہلے کے رمضان بھی ہمیں نصیب فرمایا۔ یا اللہ ہر رمضان میں تو نے آخری موقع پر ہمارے ہر دل عزیز ہم سب کے محبوب جناب محترم جگن ویس جگن موہن ریڈی صاحب دامت برکاتہم یا اللہ عزیزاً یا اللہ ان کے ساتھ یا اللہ رمضان کے ہر ایک سال کے اندر ہر ایک دین اختیار کی توفیق بھی عطا فرمایا۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے یا اللہ عبادتوں کو قبول فرما۔ یہ الہ العالمین خصوصاً یا اللہ یہ افطار کا موقع ہے، یا اللہ اس کے اندر جن جن بھائیوں نے یا اللہ بڑے کوششیں کیے ہیں، بڑے محنتیں کیے ہیں، یا اللہ ایم ایل سیز ہو یا اللہ ہمارے خصوصاً منسٹر صاحب ہو یا اللہ ہمارے ایم ایل اے ہو یا اللہ ہمارے کارپوریٹ حضرات ہو یا اللہ ہمارے چیئرمین حضرات ہو، یا اللہ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے محنتیں کیا ہے۔ یا اللہ سب کا مقصد یہی ہے یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ اس افطار کے برکت سے ہمارے ویس جگن موہن ریڈی صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کے عمر میں برکت نصیب فرما، یا اللہ ان کے حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، یا اللہ تمام دشمناگی کرنے والوں کے دشمنوں سے حفاظت فرما، نظر بد لگانے والوں کے نظر بد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اگر خیر ہو یا اللہ جس طرح آپ نے انہیں پہلے بھی سی ایم بنایا تھا یا اللہ بار بار سی ایم بنانے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح انہوں کے والد صاحب نے یا اللہ حقیقت بات یہ ہے آپ کے پاس مقبولیت کا اعتبار ہے، قابلیت کا اعتبار نہیں ہے۔ یا اللہ آج اتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں یا اللہ ہمارے سابق سی ایم صاحب یا اللہ کتنے پسندیدہ ہے، کتنے محبوب ہے، یا اللہ اتنے لوگوں کا مجمع کا یا
اللہ اس طرح کی آوازیں کرنا، نعرے بلند کرنا، یہ سب یا اللہ ان کی مقبولیت کی علامت ہے۔ یا اللہ ان کی مقبولیت کو اسی طرح ہم سب کے اندر قائم فرما دے۔ یا اللہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے جس اعتبار سے یہاں پر یا اللہ محنتیں اور کوششیں کیا ہے، سب کو یا اللہ بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ خصوصاً یا اللہ اس افطار کے دعوت میں جو مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے۔ یا اللہ اور بہت سارے لوگ بیچارے جو باہر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی راستے پر کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی اللہ قبول فرما لے، ان سب کو بھی اس دعا کے اندر حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے خصوصاً سابق سی ایم صاحب کے گھر والوں کے اندر خیر کے فیصلے فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ خیر کا نزول فرما۔ یا اللہ ہدایت کے راستے آسان فرما دیجئے۔ یا اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ پھر ایک بار یا اللہ خصوصاً یا اللہ کافی دنوں سے 4-5 یا اللہ ایک ہفتے سے اس افطار کے دعوت کے لیے ہمارے بھائیوں نے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے، ایم ایل سیوں نے، ایم ایل او نے، کارپوریٹروں نے، ہر کارکنان نے بڑے محنتیں کیا ہے، سب کو قبول فرما، سب کو بہترین سے بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ سب کو السلام علیکم۔ رمضان کے مہینے میں سب کو ایڈوانس عید مبارک۔ ہم سب کو معلوم ہے سارے انڈیا کے مسلمان لوگ نے وقف کے بل کے تعلق سے علماء نے، بزرگوں نے، عورتوں نے روڈ پہ نکل کر آواز دیا، لیکن آپ سب کو معلوم ہے یہ بل کس کے واسطے پاس ہوا؟ چندر بابو نائیڈو صاحب نے لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں یہ بل پاس کر کے میرے بھائیوں مسلمانوں کو کافی دھوکہ دیا چندر بابو نائیڈو صاحب نے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ہماری پارٹی جگن موہن ریڈی صاحب نے سیکولر پارٹی یہ آواز دیا، نہ ہم لوک سبھا میں بل کو پاس کرے، نہ ہم راجیہ سبھا میں بل کو پاس کرے۔ میرے بھائیوں یہ بل پاس کرا اور یہ ہمارے انجمن اسلامی کی 73 ایکڑ لینڈ کو وہ لوگ ایکوائر کرنے کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں آرڈر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ بات دیکھے لیز کو نہیں دیا سکا، ایکوائر کر کے یہ لوگ ہماری وقف جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں چندر بابو نائیڈو صاحب نے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سارے مسلمان دیکھ رہے ہیں، عوام دیکھ رہے ہیں، جگن موہن ریڈی صاحب نے جو مینیفیسٹو میں جو پرامیسز کیے، الحمدللہ وقف بورڈ میں لاسٹ ایئر صاحب کی پیریڈ میں 600 ایکڑ ہم لوگ خمسہ خوروں سے واپس لے لیا الحمدللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس کے لیے WSRCP پارٹی ہمیشہ مسلمانوں کی رہی، ابھی بھی مسلمانوں کی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے ہمارے OAS راج سیکرٹری صاحب نے ہم کو 4% ریزرویشن دیا، فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم دیے اور دلہن پدکم دیا، میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں سبسڈی دیا۔ چندر بابو نائیڈو صاحب نے آپ بتائیے آپ کو اسکیم ہے کیا؟ ہمارے پاس کچھ بھی اسکیم نہیں ہے آپ کا، سب جو کرے OAS راج سیکرٹری صاحب نے الحمدللہ ہمارے کو کرے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جگن صاحب کے لیے دعا کریں۔ آج رات بھی تاخیرات ہے اور کل بھی لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، یہ دعا کر جگن صاحب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں۔ بھائیو دوستو آج WSR کانگریس پارٹی کی طرف سے آج دعوت افطار کا پروگرام یہاں پہ رکھا گیا ہے، اور اس پروگرام میں جتنے بھی میرے بھائی بزرگ لوگ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کے طرف سے ہمارے ہر دل عزیز لیڈر श्री YS जगन मोहन रेड्डी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हर साल दावत इफ्तार में आप सबसे मिलने के लिए वो यहाँ पे आते हैं और आपकी दुआओं की गुजारिश करते हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे हर दिल अजीज जगन मोहन रेड्डी साहब आप कई मर्तबा देख चुके हैं, ऐसे दावतों में इफ्तार की दावतों में उन्होंने कभी भी कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। कल जो 16 तारीख को जो हुकूमत आंध्र प्रदेश की तरफ से जो दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया उसमें हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब ने पूरे पॉलिटिकल इसको दावत इफ्तार नहीं पॉलिटिकल बना दिया था, मगर हमारे लीडर कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं करते। सिर्फ ये दावत इफ्तार का प्रोग्राम है, ये एक मजहब का प्रोग्राम है, इसलिए आपको सिर्फ आपको आपकी दुआओं के लिए वो आते हैं यहाँ पे, आपकी दुआओं के लिए वो आते हैं यहाँ पे, आपको ईद मुबारक कहने के लिए वो आते हैं, मगर कोई पॉलिटिकल बात अब तक इतने साल तक कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। और आप सबको
सबको मालूम है कि गुज़िश्ता 5 साल में जब जगनमोहन रेड्डी साहब की हुकूमत थी, क्या क्या ने माइनॉरिटीज के लिए उन्होंने नहीं किया। तकरीबन 5 साल में तकरीबन 24,000 करोड़ माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए उन्होंने दिया। कोई आज तक कोई हुकूमत इतना पैसा नहीं दिए। हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब की हुकूमत में माइनॉरिटीज को बढ़ावा दिया गया। 4 लोगों को एमएलए बनाए, उसमें 4 लोगों को एमएलसी बनाए। वो एमएलए में मैं भी हूँ। मुझको आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बनाया। कौन बनाया? जगनमोहन रेड्डी साहब ने बनाया। हमको कोई पार्टी कोई हुकूमत मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तहत देखते थे, मगर हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब मुसलमानों को आज पॉलिटिकली आगे लेके जा रहे हैं। तकरीबन 12 स्टेट चेयरमैन दिए हैं और कई 100 डायरेक्टर स्टेट डायरेक्टर्स दिए हैं, और उसके बाद के एक एमएलसी जकिया खानम साहबा को डिप्टी चेयरमैन बनाया काउंसिल का। ये कोई पार्टी आज तक नहीं की। ऐसे मुसलमानों को चाहने वाला लीडर वो एक वाहिद जगनमोहन रेड्डी साहब ही हैं। हमें आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोगों ने सब लोग उनको दुआ करें। इंशाअल्लाह हम सब जगनमोहन रेड्डी के साथ देना चाहिए। क्या भाई सब साथ देंगे ना? अगले बार सीएम बनाएंगे ना? जगनमोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाएंगे ना? इंशाअल्लाह हम सब मुसलमानों का आप सब की तरफ से हमारे लीडर साहब को मैं वादा करता हूँ, हम मुसलमान सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह आपको सीएम बना के हम छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हज को जाने के लिए हाजियों के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रियायत देती थी, जो सब्सिडी देती थी, निकाला गया, तो जगनमोहन रेड्डी साहब सोच के ये मुसलमानों के जेब पे वजन होता है करके सब्सिडी अपने तरफ से, यानी जब वो सीएम साहब थे हुकूमत के तरफ से सबको सब्सिडी दिया गया। हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट की रियासत ये काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जगनमोहन रेड्डी साहब ये काम किए। तो आने वाले दिन हम जगनमोहन रेड्डी साहब को हमारी कौम को खिदमत करने के लिए, दोबारा उनको सीएम बनाने के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके एकजुट होके इनको सीएम बनाना चाहिए। क्या हम सब सीएम बनाएंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। हम सब जगनमोहन रेड्डी साहब को सीएम बनाने के लिए सब मेहनत करेंगे, और माइनॉरिटीज के लिए ये मेहनत करने वाली एक ही वजह से राजशेखर रेड्डी साहब की फैमिली है। उन दिनों में माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देके आज बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, आईपीएस बनने के लिए बहुत मदद किए। इसी तरह मुसलमानों के लिए ये एक ही फैमिली ये कदम आगे जा